قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ سورہ کہف کا آخری حصہ، ہمارا آخری آیات چل رہی ہیں. پچھلی بار ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا کیا تھا، اب تھوڑا اور اس کو دیکھتے ہیں. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا اور بتایا اور سمجھایا کہ وہ رب ایسا ہے کہ جس کی حکمتیں، کمالات، دلائل، عجائبات قدرت اور اس کے کام جو ہیں کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حصہ پانی ہے، تو اس 3 حصے پانی سے اگر رب کے کلمات لکھے جائیں اور پھر اتنا ہی اور پانی اس کی مدد کے لیے لایا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو عجائبات، حکمتیں اور دلائل اور قدرت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نہیں لکھ سکتے یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے یا ہم اس کو نہیں جان سکتے. دنیا میں بھی کتنی چیزیں جو ایسی ہیں ابھی بھی جو کہ انسان دریافت نہیں کر سکا ہے، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر ایک ایک چیز کے بارے میں لکھیں تو وہ بھی ہم پوری اس کی ہسٹری نہیں لکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی واضح کیا. اور غلوف سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں بہت زیادہ غلو کیا گیا، مبالغہ کیا گیا، جو کہ اسلام میں اللہ کی نظر میں منکر ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھا جائے. یہ ظلم ہے کہ اللہ کے برابر مقام دے دیا جائے. آپ کا احترام، عزت، محبت اپنی جگہ پر ہے. نہ آپ سے دعا کرنی ہے نہ عبادت کرنی ہے. عبادت تو صرف اور صرف خالص اللہ ہی کی کرنی ہے اور اللہ ہی سے دعائیں کرنی ہیں، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. اگر ہم دیکھیں ہماری جو نعتیں ہیں اور جو قصیدے ہیں جو عربی میں ہوتے ہیں اور جن کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھ زیادہ تر لوگ، ایسے ہی نعتیں بھی بغیر مطلب جانے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں. کہاں کیا چیز ہمیں شرک کی طرف لے جا رہی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے بالکل بھی. اپنی عبادات کو، اپنی دعاؤں کو اور اپنے ہر عمل کو خود ہمیں فلٹر کرنا پڑے گا، خود چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں کہاں کہاں کیسے شرک داخل ہو گیا اور کیا چیز شرک کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. خود ہی ہر ایک کو چیک کرنا پڑے گا اور پھر وہ چھوڑنی ہوں گی چیزیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں منصورے کے بارے میں بھی، اور جو درود پڑھے جاتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں.
تو بہت زیادہ جو عام ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ایک درود پڑھا جاتا ہے وہ درود تنجینہ ہے. یہ تنجینہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، یہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے. اس کا تنجینہ نام ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کیوں پھر ہم بحثوں میں پڑھیں کہ پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے، پڑھتے رہیں یا اسے چھوڑ دیں. تو ہمیں سنت کو تھامنے والا بننا ہے، جو نہیں بتایا گیا اس کو چھوڑ دینا ہے، جو بتایا گیا ہے اس کو اپنانا ہے. تو پھر انسان کی زندگی دیکھیں بہت آسان ہو جائے گی. اللہ کا دین بہت ہی آسان ہے، زندگی کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے. قرآن اور سنت کو تھامیں زندگی آسان ہو جائے گی. آج اتنے ذریعے ہیں، ایک ٹپ پر صحیح اور غلط انفارمیشن موجود ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم وقت نکالیں اور صحیح علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے طریقے سے گزاریں. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر نہیں ہوگا. کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور رب سے ملاقات ہونی ہے، یہی اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں رب سے ملنا ہے تو پھر اس ملاقات کی تیاری بھی کرو. تو وہاں پر کوئی عذر بہانے انسان کے نہیں چلیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکا تھا اور یہ نہیں ہو سکا تھا. کسی کو اس بات پہ یقین ہو یا نہ ہو کہ ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا، مگر سب کو وہاں پر جانا ہے، سب کو ملاقات کرنی ہے اللہ سے، اور جواب بھی دینا ہے ہر عمل کا. ہر ایک چیز چیک ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی سختی سے بچائے اور ہمیں اس وقت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. اب اس صورت پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. تدبر کے حوالے سے صورت کے چند پہلو دیکھیں گے اور کچھ سوالات بھی آخر میں جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. تو یہ صورت جو ہے انسان کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایمان اور عقیدے کو بڑھاتی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ صورت ایک خزانہ ہے، یا پھر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خزانے پوشیدہ ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو اس کو جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں یا اصحاب کہف کے نام پر ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو قرآن کے بیچ میں کیوں رکھا گیا ہے. کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا یا ہم نے سوچا یہ سوال؟ اب ہم دیکھیں دنیا میں بھی خزانے جو ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں رکھے جاتے ہیں اور کیسے رکھے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خزانے کی طرح بیچ میں رکھا ہے. اس کے بارے میں ایک مفسر کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال لگائے قرآن پاک میں سے سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے اور 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا. 120 جن میں اردو، عربی اور فارسی کی تفاسیر تھیں. یعنی مختلف تفسیروں سے اس کا مطالعہ کیا کہ یہ صورت آخر قرآن کریم کے بیچ میں کیوں رکھی گئی ہے. اس خزانے سے موتی چننے کے لیے مفسرین کرام نے اپنی پوری زندگیاں لگائی ہیں، مگر ہمارے پاس ایک آدھ تفسیر پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے. امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. انہوں نے 30 بار ان سے قرآن کریم پڑھا تھا. ان کی زبان عربی تھی، ان کو تو سب سمجھ میں آتا تھا، مگر وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ ہماری طرح نہیں، بلکہ ہر آیت پر رکتے تھے، عمل کرتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے. بس ہم تو وہی جو کہ بچپن سے اگر سنی ہوئی کہانیاں یا پھر بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، خود پڑھنے سمجھنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ملتا ہے. وہی کہانیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ غار والوں کا قصہ ہے، ایسی کہانی باغ والے کی کہانی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ ہے. بس سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جو اصل چیز ہے اس پر تو ہماری نظر ہی نہیں جاتی ہے. پہلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 الحمدللہ، خالص توحید ہے. آیت کی پہلی بات ہی توحید سے شروع ہو رہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے. پھر دوسری
الذی انزل علی عبدہ، دوسری بات رسالت کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بندہ شروع میں اور آخر میں بشر بھی کہا ہے۔ عبد اصل میں وہ ہوتا ہے جس کی نظر مالک پر لگی ہوئی ہوتی ہے، غلام، نوکر، جو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں اللہ ہی پر نظر لگائے رہے، خوشی، غم، مشکل، پریشانیاں، بیماریاں، ہر حال میں وہ اللہ ہی کی طرف دیکھے۔ یہ پوری صورت ہمیں عبد بننا سکھاتی ہے، بندہ بننا سکھاتی ہے۔ سب سے بڑی دنیا کی بلندی عبدیت کے مقام میں ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتا اور ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ مفسرین کہتے ہیں عبد وہ ہوتا ہے جسے اپنے آقا کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ کیا ہم ہیں ایسے بندے؟ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف ہی نہ کرے، ہر حال میں راضی رہتا ہو، شکوے شکایات نہیں کرتا ہو۔ ہم کیسے بندے ہیں؟ ہمارے کتنے شکوے ہیں سارا دن؟ خود ہم اپنے آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہم سارا دن کم سے کم 17 رکعت فرائض میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مگر اصلیت میں روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو سلام پھیرنے کے بعد تو کبھی معاشرے کے بندے، کبھی درہم و دینار کے بندے یعنی مال و زر کے، کبھی نفس کے بندے، کبھی رسم و رواج کے بندے بنے رہتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا بندہ مادہ پرست نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اتنی عبادت کرنے کی وجہ پوچھی گئی جس سے کہ آپ کے پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کی شکر گزاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا حقیقی شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اصل میں عبدیت میں حریت یعنی آزادی ہے، غلامی میں آزادی ہے، پھر اس انسان کو کہیں اور جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ہمیں بھی اس صورت کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے تھے، اللہ کے کسی حکم سے اختلاف نہیں کرتے تھے، کوئی شکوے شکایت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی سے لے کر کتنی مشکلات، دکھ، پریشانیاں برداشت کی، ورنہ کہہ سکتے تھے پیدا ہونے سے ہی پہلے میرے باپ کو لے لیا اللہ تعالیٰ، مجھے یتیم پیدا کر دیا آپ نے، پھر ابھی بڑا بھی نہیں ہوا ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، پھر دادا سرپرست ہوئے، دادا بھی رخصت ہو گئے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر نبوت کے بعد تمام اپنے خاندان والے دشمن بن گئے، پھر پورا عرب دشمن ہو گیا، جان لیوا حملے ہوئے، بیوی بچوں کے انتقال کے صدمے، کون سی ایسی مشکل یا تکلیف اور دکھ اور پریشانی ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی، مگر شکوے کوئی بھی نہیں تھے، شکر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ ہے مقام عبدیت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ایسا ہی شکر گزار اور راضی برضا رہنے والا بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ پھر تیسری چیز جو ہے الکتاب، اس آیت میں آیت کا تیسرا بنیادی ذریعہ کتاب بتایا، اور یہ سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک صرف چند صورتیں نہیں بلکہ پوری کتاب، پورا قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم یہ تینوں ذرائع یعنی سورسز اپنے بچوں کے اور اپنے آس پاس والوں کے لوگوں کے صحیح کر لیں تو یہ خیر انشاءاللہ تعالی پھر نسلوں میں جائے گی۔ پوری امت کو اس کتاب سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے، دل اور دماغ میں اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اتنے مختلف ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر الکتاب نہیں ڈالی گئی ہے، اس کی جگہ مادہ پرستی ڈالی گئی ہے، اس لیے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ بچوں کا کھانا پینا، مصروفیات سب مختلف ہو گئی ہیں، بچوں اور بڑوں سب کو قرآن سے
جوڑ دیا جائے تو قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کتاب کی صفات یعنی خوبیاں بتائی گئی ہیں، پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت وعید بھی سنائی گئی ہے، پھر ماننے والوں کو خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ماننا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ہونے چاہیے، اور عمل وہی صالح قرار پائے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ ساری دنیا کے نیک کام بھی قبول نہ ہوں گے، اور اگر وہ ان دو معیار کے مطابق نہ ہوں یعنی قرآن اور سنت کے مطابق۔ پھر اس فرمانبرداری پر اچھے اجر کی امید بھی دلائی گئی ہے۔ پھر وضاحت کی گئی ہے کہ اجر اتنے دن کا جتنے دن کا دنیا میں کام کیا نہیں ہوگا، بلکہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اجر اور انعام چاہیے تو خود عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اب دعویٰ کا کام شروع کر دو، دنیا میں جتنی طرح کا بھی شرک ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، لوگوں کو شرک کا انجام بتاؤ۔ جو یہ بغیر علم اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں ان کو بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بہت سخت جھوٹی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اس سے خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ پھر دعویٰ کرنے والے کی کیفیت بتائی ہے کہ جب لوگ سن کر نہ دیں اور اپنی غلط کاریوں میں ہی لگے رہیں، جھٹلائیں، مذاق اڑائیں، برا بھلا کہیں اور دنیا اور اس کے مفادات میں گم رہیں، تو پھر انہیں بتا دو کہ یہ سب دنیا کی زینت، رونقیں، چمک دمک عارضی ہیں، بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور دراصل عمل صالح ہی باقی بچیں گے جو انسان نے کر کے آگے بھیج دیے ہوں گے۔ پھر مثال سامنے رکھی گئی ہے تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ ان نوجوانوں کے پاس بہت زیادہ دنیا تھی، مگر انہوں نے اس چمک دمک کو چھوڑ کر ایمان بچایا، شرک پر راضی نہیں ہوئے، وہ جگہ، وہ عیش آرام، گھر بار، رشتے ناطے سب چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ضائع نہیں کیا، ان کو قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا کہ دیکھو جب ایمان اور دنیا آمنے سامنے زندگی کی قیمت پر آئیں تو ایمان بچا لینا، اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ اصحاب کہف، وہ غار والے، وہ عام سے نوجوان تھے، انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارا یہ عمل اتنا خاص ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کوٹ کیا جائے گا جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، اور ہماری یہ قربانی اتنی خاص بن جائے گی کہ بڑے بڑے امام تک اس کو فالو کریں گے۔ عام سے لڑکے تھے، عام سے شہزادے، عام سے نوجوان تھے وہ، مگر اللہ نے ان کو ان کی قربانی کی وجہ سے خاص بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کائنات کے اصول تک چینج کر دیے۔ سورج ان کے غار سے بچ کر نکل جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا۔ تو اخلاص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ قدر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں بھی تمام کام اخلاص نیت سے خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا دل بدل جاتا ہے، وہ کسی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی بھی قربانی کرنا مشکل نہیں لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی، تو وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے دل بدلے تھے، پھر قانون دیے گئے تو لوگوں نے خوشی خوشی مان لیے۔ پہلے عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو درست کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں 30واں پارہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شراب حرام ہے، یہ قانون شروع میں دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے لوگ نہ چھوڑتے، تو پہلے شوق دلایا کہ اور ماننے پر اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی، ذہن سازی کی گئی، اور نہ ماننے پر وعید سنائی، سزا کا خوف دلایا، تو وہ لوگ آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک شخص کا واقعہ کسی اسکالر نے سنایا کہ ایک آدمی تھا جو حرم میں جاب کرتا تھا، وہاں سے کہیں اور اس کا ٹرانسفر ہوا اور وہ دوسری جگہ چلا گیا، بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، تو ان عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو گناہ جو ہے نا، ان کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے، کسی طرح بھی اسے سکون نہیں ملتا،
جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے یا کفارہ ادا نہ کر لے۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کون سا گناہ ہو گیا تم سے ایسا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے حرم میں 6 سال تک بغیر وضو کیے ہوئے نمازیں پڑھی ہیں، یہ میرا گناہ کس طرح سے معاف ہوگا، اور اس کی وجہ سے میں بے حد پریشان اور بے چین ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے معاف کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، دوسرے حرم میں جہاں کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں پر اس طریقے سے جب کیا تو وہ اس کے دل کی بے چینی کی کیفیت اتنی زیادہ سوا ہو گئی کہ وہ پریشان رہتا تھا۔ پھر اس کو جب بتایا گیا تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو انسان جو ہے گناہ کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر یا کفارہ دے کر اس بوجھ سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا دل تو نہیں بدلا تھا، قانون پر اس نے عمل کر لیا، سب پڑھ رہے ہیں اس نے بھی نماز پڑھ لی۔ تو جب دل بدلتا ہے تو پھر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دینے سے پہلے دل بدلے تھے، اسی لیے صحابہ کرام جو تھے ہر قربانی کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ کتاب شدید عذاب سے بھی ڈراتی ہے، آخرت کی پکڑ کا ڈر انسان کا رویہ دنیا میں درست کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ کتاب آنکھوں اور دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے بھی ہٹاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ آج ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے، اور سکھاتے بھی ہیں یا بتاتے بھی ہیں تو اتنا ہی، بس صرف ناظرہ، بس تلاوت کی حد تک، نہ سمجھانا ہے اور نہ اس کی تفسیر، نہ ترجمہ۔ تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا، عمل کیسے بدلے گا؟ یہ صورت ہم نے دیکھا کہ شروع الوہیت سے ہوتی ہے اور اختتام یا ختم ربوبیت پر ہوتی ہے۔ اللہ کی باتیں، اس کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ابتدا عبدیت کے ذکر سے اور اختتام بشریت پر کیا گیا، انما انا بشر مثلکم۔ اگر دیکھا جائے تو بشریت اور عبدیت دونوں ہی بہت ہی پیارے مقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اچھے اور برے حالات میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہنا، یہ پسندیدہ عادت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں، ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ شکر کی جگہ شکوے ہی شکوے کرتے رہتے ہیں، کسی بھی حال میں راضی نہیں رہتے۔ جو بھی نعمتیں ملی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں خامی، نقص، خرابیاں نکال لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے شکوے، شوہر ملا وہ خراب، بیوی ملی وہ خراب، ساس سسر ان سے تو بنتی نہیں ہے، بچے ایسے ملے کہ عاجز کر کے رکھا ہوا ہے، رشتہ دار وہ تو ایک آنکھ نہیں بھاتے، بہو یا داماد ان کی تو عادتیں ہی پسند نہیں ہیں، نوکر چاکر ایک نمبر کے بے ایمان دھوکے باز ہیں۔ ہر کوئی خراب ہے، ہر کسی میں عیب، ہر کسی میں نقص اور خامیاں، یہ شکوے ہی تو ہیں۔ اور شکوہ جو ہے وہ شکر کو کھا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ سب رشتے دیے، نہ دیتا تو کیا کر لیتے۔ اور کبھی ان رشتوں سے خوشیاں ملتی ہیں، کبھی ان سے غم بھی ملتے ہیں، تو یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے سب کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور کمی بیشی پر معافی کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اور سب انسان ہیں، کمی کوتاہیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے تو اسے مقام عبدیت بھی مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے مقام رضا ملتا ہے، جیسا کہ رضیت باللہ ربا، پھر مقام عبد ملتا ہے، ایاک نعبد، اور پھر انجام یا ایھا النفس المطمئنہ مل جاتا ہے، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو بھی یہ مقام عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ دجال اور دجالی کلچر سے بچنے کے لیے، جو کہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے تو پھر ہمیں بھی مفسرین کے تجویز کردہ ان 5 کہف یا غاروں میں داخل ہونا پڑے گا۔ آج کے دور کے 5 کہف: نمبر 1 قرآن کریم۔ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں لگ جاتا ہے تو وہ اپنا دین بچا لیتا ہے
اور قرآن اس کے لیے کہف بن جاتا ہے یا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں تھے، زندگی کے آخری سال انہوں نے وہاں پر گزارے اور وہیں پر تعلیم کا سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھا۔ لوگوں سے کہتے تھے میری جنت تو میرے پاس ہے، میرے دشمنوں نے میرا کیا بگاڑا۔ یعنی خود وہ تعلیم وہاں پر بھی دے رہے تھے، جیل میں بھی لوگوں کو سکھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، لوگوں نے میرا کیا بگاڑ لیا۔ یہ تھا ان کی ایمان کی کیفیت کا حال۔ پھر نمبر 2، مدارس، قرآن کی جو تعلیمات کے ادارے ہوتے ہیں، تو جو داخل ہو جائے گا وہ بھی اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی پھر وہ اس کام میں لگ جاتا ہے انسان، تو پھر دوسری چیزوں سے اس کا دل اس دوسری چیزوں میں نہیں لگتا۔ پھر تیسری چیز ہے نیک لوگوں یا اللہ والوں سے تعلق، ان سے جڑ جائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ زمانے کے فتنے اور فساد سے بچ جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا ساتھ یعنی کمپنی اچھی ہونی چاہیے، بس بر نفس کا، جیسے کہ اس میں سورہ کہف میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر نمبر 4، دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے۔ آج یہ کام مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اس کام کے چھوڑنے پر عذاب آیا تھا۔ سورہ عصر کے 4 کام کرنے میں انسانیت کی فلاح بتائی گئی ہے۔ ہم اس کے 2 یعنی ایمان اور عمل صالح کسی درجے میں تو کر لیتے ہیں، مگر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ 2 چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آدھے کام پر کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ اگر آدھا پیپر دیں اور آدھا پیپر چھوڑ دیں تو پاس نہیں ہو سکتے۔ دعویٰ کا کام بھی کہف کی مانند ہے۔ جو اس کام میں لگے رہتے ہیں وہ اپنا ہی نہیں اپنے گھر والوں کا بھی دین محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے دین سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی خود بھی صحیح نالج ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس کام یعنی دعوی اللہ کے لیے چن لے، آمین ثم آمین، اور ہم سے بہترین کام لے لے۔ پھر 5ویں چیز ہے مکہ اور مدینہ۔ احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر نہیں مگر دجال اسے روندے گا۔ ان 2 شہروں کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے صف باندھے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر وہ ایک شوریلی زمین میں اترے گا، اس وقت مدینہ 3 بار لرزے گا اور ہر کافر اور منافق اس میں سے نکل کر اس دجال کے پاس چلا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کو سن کر لوگ سوچتے ہیں کہ مدینہ یا مکہ میں جا کر بس جائیں، تو وہاں پر بھی بتایا گیا کہ 3 بار جب مدینہ لرزے گا تو کافر اور منافق وہاں سے نکل کر بھاگیں گے اور دجال سے جا کر مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ 5 کہف ہیں جو دجال کے فتنے سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری بلکہ ہمارے لیے لازمی ہیں۔ جو بھی اپنے ایمان کو بچانا چاہے تو پھر وہ لازمی ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اس صورت کے ہر واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ 5 واقعات کے 5 سبق وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی پڑے گی تاکہ ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ نمبر 2 باغ والے کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں لگائیں، حقداروں کے حق ادا کریں اور اس کو اللہ کا انعام سمجھیں۔ پھر تیسرا، آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے عارضی قیام گاہ ہے، اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر ساری کوششیں محنتیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اصلی وطن سے نکالا تھا، اور یہاں بھی یہ ہمارا دشمن ہے اور گناہ کراتا رہتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے اصلی اور آبائی گھروں اور ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چوتھا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر علم والا ہوگا۔
انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو ہم دجالی فتنہ میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ وہ تو سب سے بڑا جاہل بن جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور انفارمیشن کا دور ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں انفارمیشن یعنی صحیح اور غلط موجود ہے اور وہ اس کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ہر معاملے میں یہ کہنا ہے کہ اصل حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور آخری واقعہ 5واں جو ہے ذوالقرنین کا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ جہاں بھی گئے ان کے وہاں پر دوست رشتہ دار نہیں تھے، نہ کوئی جاننے والے تھے۔ اللہ کے راستے میں جہاں بھی جانا پڑے ہر جگہ اپنے لوگ نہیں ہوتے، مگر جہاں جاتے ہیں سب اپنے بن جاتے ہیں۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ وہاں تو عالم یہ تھا کہ ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، مگر پھر بھی ان لوگوں کی مدد کی، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچایا۔ اور یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ دین کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے وہ کسی اور مقصد سے نہیں گئے تھے، بلکہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار، اپنا آرام چھوڑ کر نکل گئے۔ بس مقصد یہی تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہو، اور اپنی تمام طاقت اسی کے نفاذ کے لیے استعمال کی۔ تو سبق یہی ہے کہ دنیا استعمال بھی کرنی ہے، رہنا بسنا بھی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر اور تیاری اتنی زیادہ کرنی ہے جتنا کہ وہاں رہنا ہے، جو کہ لامتناہی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم دنیا اور آخرت میں حسنہ کے طالب ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ اب چند سوالات اور کچھ احادیث اگلی دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔